مکتب تعلیم القرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس مکتب تعلیم القرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے، ہم آپ کی اولاد کو یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں تو مولوی بنا رہے، نہیں، ہم مولوی نہیں بنا رہے، اور اسی طرح ہر مسلمان کا مولوی بننا فرض نہیں، ہر مسلمان کا حافظ بننا فرض نہیں، ہر مسلمان کا مفتی بننا فرض نہیں، اگرچہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم ہر ایک پاکستانی وہ مفتی بھی ہے اور ہر ایک پاکستانی وہ حکیم اور ڈاکٹر بھی ہے، مزاجن ہم ہر ایک مفتی بھی ہے۔ ابھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں تو ہر ایک اپنا اپنا فتویٰ دے گا، ابھی ایک بیماری آپ کے سامنے ذکر کروں تو ہر ایک اپنا اپنا نسخہ بھی بتائے گا، لیکن یاد رکھو کہ ہر ایک کا مفتی بننا، ہر ایک کا عالم بننا، ہر ایک کا حافظ و قاری بننا یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کا اچھا مسلمان بننا یہ فرض ہے کہ ایک مسلمان کم از کم اتنا مسلمان ضرور بنے کہ اس کو حلال حرام کا پتہ ہو، اس کو جائز ناجائز کا پتہ ہو، اس کو حق اور باطل کا پتہ ہو، اس کو کم از کم اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق، والدین کا حق، عزیز و اقربا کا حق، پڑوسیوں کا حق، اہل محلہ کا حق، اور عام مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے اتنا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو اسی طرح قرآن کا بھی ہر مسلمان پہ حق ہے، قرآن کے 4 حق ہے، یاد رکھو ہر مسلمان پہ، اور کل اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کا پہلا حق کہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ ہر مسلمان پہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ، قرآن کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ تو مکتب تعلیم القرآن کا پہلا مقصد یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو اتنا اچھا ناظرہ قرآن پڑھا دیں کہ ان کو قرآن کا حق ادا کرنے کا سلیقہ آ جائے کہ قرآن کس طرح پڑھنا ہے۔ ہم یا تو پشتو میں قرآن پڑھتے ہیں یا پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ نے نہ پشتو میں اتارا ہے، نہ پنجابی میں اتارا ہے، نہ بنگالی میں اتارا ہے، نہ کسی اور قرآن عربی میں اتارا ہے، اور اللہ کے معبود کا حکم بھی ہے کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب۔ تو قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنا، ابھی ویسے پتہ نہیں انہوں نے دکھایا مظاہرہ کیے بچوں نے کہ نہیں، کب کرو گے کہ قرآن کو الحمدللہ آپ کے بچوں کو اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال کا کورس سے یاد رکھیے، مکتب تعلیم القرآن کا 5 سال کا کورس۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ قرآن کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ ہمارے بچوں کو پڑھنا آ جائے کہ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے ساتھ دوسرا مقصد ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کہ اللہ پہ یقین، رسول اللہ پہ ایمان، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و ناموس، حضرات اہل بیت کی عزت و ناموس اور ان کی تکریم، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح پھر وہ ابتدائی دعائیں کہ جو اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو ان بچوں کو یاد کروایا جائے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ ان بچوں کو سکھائی جائیں